وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغت عرب میں اگر عربی کتابوں کو ہم دیکھیں اور تفسیر میں دیکھیں، یعنی بھائی بہن، یعنی اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، اگر اس کی اولاد ہو، باپ ہو، ماں ہو، تو یہ پہلے طبقے میں ہے ارث کے، تو بھائی بہن کو ارث ملے گا ہی نہیں، ان تک نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اولاد میں قرآن بھی ہے، روایات بھی ہے، تو اگر ایک بیٹی ہے تو کتنا ارث اسے ملے گا، دو ہے تو کیسے، بھائی بہن ہیں، یعنی بیٹا بیٹی ہیں تو کیسے۔ لیکن اگر اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو دوسرا طبقہ ہے، تو بھائی اور بہن، چاہے دونوں طرف سے بھائی بہن ہوں یا صرف والد سے، بھائی باپ کی طرف سے والد ہوں، بھائی ہوں یا بہن ہوں، یا صرف ماں کی طرف سے۔ تو کلالہ یعنی بھائی بہن، یعنی اگر کوئی اس دنیا سے گیا، اس کے ماں باپ نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، تو آیت جو قرآن کی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ کلالہ بھائی بہن کو کہتے ہیں، عرب کی لغت میں بھائی بہن، چاہے ابوینی یعنی ماں باپ دونوں ایک ہوں، چاہے صرف باپ کی اس طرف سے بھائی بہن ہو، چاہے ماں کی طرف سے۔ البتہ اس پہ مقدم جیسے ابوینی اگر ہے تو صرف اب دیکھیے، کلالہ کا مطلب ہے بھائی بہن، کبھی ایک باپ سے ہے، دو ماؤں سے، ایک دفعہ ایک ہی باپ ایک ہی ماں باپ سے ہے، اور کبھی دو ماؤں سے الگ الگ ہیں۔ چچا اور وغیرہ کا جو طبقہ ہے وہ تیسرا آتا ہے۔ دیکھیے، جو غیر معصوم ہے، ہم عام لوگ، ہمیں حق معرفت اس طرح کی ہمارے پاس معرفت نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، ہمیں ہے نہیں، تو ہم اس طرح عبادت نہیں کرتے خدا کی جو اس سے حق ہے۔ ہم یا بہشت کے لالچ میں کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ جو آپ کے سلسلے میں ہے، زیارات میں ہے کہ آپ حق عبادت انجام دیا، یعنی وہ اصالت دین کے ساتھ ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں کہ جو عبادت کرتا ہے اور ائمہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ جو حصر اضافی ہے، نسبت کے ساتھ ہے۔ غیر معصوم کے لیے تو معلوم ہے کہ وہ خدا تک اس طرح سے معرفت نہیں رکھ سکتا۔ لیکن دو ہے، ایک دفعہ کہ معصوم خود کہہ رہا ہے خدا سے، یا معصوم ہے سکھا رہا ہے کہ ایسے کہو۔ اگر واقعا معصوم نے کہا ہے تو پھر اس نے اضافت کہا ہے۔ اگر معلوم ہو کہ 14 معصوم میں کسی ایک نے
اس طرح خدا سے کہا ہے تو یہ اضافی ہے، حضوری به خدا عرض کرده باشم میشه اور اضافی، اضافی بہت ہے. میشه وقت اضافی هم زیاد هست. ها نه آخه اگه خود آها خب آخه اونجا درسته درسته بله آخه قرآن روایت خاص دیکھیے داره قرآن میں که بہت سی اگر چیزیں حرف ایسی ہیں جس میں اضافه باشه خطاب معنی پیغمبر سے ہے لیکن معنی کسی اور مختلف مراد ہے، کسی اور کو بتانا در چاہتا ہے قرآن. خدا یا کہنا چاہتا ہے. خلاصه به نتیجه اگر مسلم باشه معصوم علیه یہ السلام درگاه الهی 14 یک معصوم اگر خدا کی اظهار بارگاہ میں کوئی معصومایی جملہ کہے تو یہ اضافی جملے حضوری ہیں، عرض کرده باشن میشه اضافی و اضافی و اور حقیقی اضافی اور ازش حقیقی دونوں زیاد بہت ہیں، هست ہر زبان میں در ہوتا ہے، همه زبونها و خصوصاً عربی زبان خصوصا میں. در لغت عرب. بله وہی اضافی اضافی معنی اضافی میشه بله یعنی نسبت، اضافی کا مطلب یہ یعنی به نسبتاً. نسبه یعنی نعم شلون اي اخفى لا يعني ما ذكر لنا مو انه اخفى. شوفوا كثير بہت من سی چیزیں ایسی ہیں جو القضايا ہم تک نہیں بتائی گئیں، ہم تک نہیں پہنچی، او یا بیان نقلت ہوئی ہیں لیکن ہم تک نہیں پہنچی، جلا دی گئیں. شوفوا بالنسبة إلى بعض الرواة أكو الراوي الفلاني جیسے مثلا بہت سی روایت في حديث عن الأئمة عليهم السلام ولكن عندنا 100 حديث مو موجود منه. مثلا فلاں راوی کے لیے ہے کہ اس سے 1000 حدیثیں معصوم سے نقل کی، ہمارے پاس 100 ہیں، تو باقی کہاں گئیں؟ تو یہ سب کہاں چلے؟ لوگوں نے کتابیں جلائیں، لوگوں نے روایات جلائیں. أحرقوا الروايات لعلهم كانت موجودة ومن الروايات اللي أحرقت أو أنه ما نقل مو أنه الإمام الحسين عليه السلام أخفى الإمام السجاد عليه السلام. ہمارے پاس لا دليل على الإخفاء بہت سی چیزیں نہیں پہنچی ہیں، یا اگر پہنچی تو اب نہیں باقی ہیں. إيه بله 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 اکثر جو روایات جو اہل بیت سے ہیں ان کو جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. أتلفت شو اسمه هذا اللي كان من علماء العامة وصار من كبار علماء الشيعة. دیکھیں وہ عیاشی جو پہلے علماء اہل سنت کے بعد شیعہ، له 200 كتاب اس میں 100 سے زیادہ کتابیں تھیں. وہ 100 کتابیں جو عیاشی نے لکھی، اس میں صرف ایک کتاب کی کچھ چیز ہم تک پہنچی، باقی کہاں گئی؟ جبکہ وہ غیبت صغریٰ کا شخص معصومین کے دور کا وقت ہے. وقریب من المعصومین امام ہادی امام حسن عسکری کے زمانے کا شخص ہے، یعنی نزدیک ہے اس زمانے. شیخ صدوق، شیخ مفید، ان سب سے 300 سے زیادہ کتابیں نقل ہوئی ہیں، لیکن کہاں ہیں وہ کتابیں؟ اکثر تراث اہل بیت کو ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. بله بله فقہا کے درمیان معروف ہے کہ سود لینا کافر حربی سے جنگ کے زمانے میں اشکال نہیں رکھتا، لیکن ربا دینا جائز نہیں ہے. بعض روایات ہیں جس میں جنگ کا نام نہیں ہے، مطلق ہے، اور ایک جماعت علماء کی اس پہ ان روایت پہ عمل کرتی کیونکہ مثبت ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کو تقید نہیں کریں. میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ کافر حتی غیر حتی وہ جو ذمہ اسلام میں، اس سے ربا لینا جائز، اشکال نہیں ہے،
معروف یہ کہ جنگ کے زمانے میں، لیکن میرے نظریے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دینا تو جائز ہی نہیں۔ مطلقہ جائز نہیں، مطلقہ جائز نہیں۔ نعم شلون؟ اي 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 لا امام جماعة لا لا، اذا تكليفك الجمع اگر بين آپ کا القصر والتمام والمأمومون تكليفهم قصر فقط او تمام فقط، لا يجوز ان يأتموا بك في التمام او اگر في معموم اور القصر، امام اذا مأمومين هم میں مثلك اختلاف ہو قصر و تمام يجمعون میں، ما يخالف. لا کیونکہ معموم جو لا تمام پڑھا، المأموم اللي يصلي تمام ويقتدي کیونکہ بك آپ اگر وانت باب تصلي تمام من احتیاط سے باب پوری پڑھ رہے الاحتياط ہیں نماز تو ولو احتياط وجوبي، بس کیونکہ ممکن ہے آپ کے بالواقع اصل وقت القصر اللي جو بعدين واجب ہو وہ قصر ہو، تو لہٰذا وہاں جہاں اس طرح کا مسئلہ ہو وہاں جائز نہیں ہے اقتدا، الا انه یا پھر نیت کو ایسے رکھ، ترامي جیسے النية اللي صاحب العروة هذا ترامي انہوں نے ایک النية دوسرا كلمة کتاب بالكلمة زکوٰۃ الأخرى يذكرها اور في كتاب علماء نے اس کو الزكاة قبول کیا ہے، وتسالم الفقهاء جب آپ تمام عليها پڑھیں آپ أنه اس طرح عندما نیت تصلي کر، التمام تنوي زبان هكذا، سے مو کہنا، لازم إلا بلسانك تقول تنوي إلهي أنا أصلي صلاة الظهر بتمام، اگر میرے اوپر إذا تکلیف علي پوری ہے تكليف تمام هذا يكون أداء لهذا التكليف، إذا ما علي تكليف تمام، إذا أكو قضاء علي اس طرح سے تمام نیت کرے يحسب من ذاك، إذا ماكو قضاء علي تمام عن أبويا عن کہ اگر أمي میرے عن اوپر کچھ عمي عن واجب ہے تو یہ اس جدي کو عن اس جدتي، طرح سے يعني ينوي بشكل يقينا تكون هذه اس صلاة طرح ما يخالف. سے نیت کرے أما إذا کہ ترى وہ اگر ما مجھ پر کچھ لا. واجب ہے تو میں اس کو ادا کر دوں، نعم یعنی اسے یقین ہو جائے کہ میں واجب ادا کر رہا ہوں، يعني المهم أن الذين يقتدون بكم یعنی اسے یقین ہو جائے کہ میں احتیاطاً نہیں پڑھ رہا ہوں، واقعاً میں پوری نماز پڑھ رہا ہوں، اللي إما التمام واقعا صلاة القصر لا، أو القصر صلاة التمام لا. بله 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 میں نے عرض کیا کہ وہ اضافی ہو جائے، مش اضافی، مش اضافی ہو جائے، اس میں اشکال نہیں ہے۔ مش اضافی اشکال نہیں ہے۔ روایت میں علی خیر البشر، تو کیا پیغمبر سے بھی زیادہ؟ نہیں، معلوم ہے کہ نہیں، پیغمبر نہ، تو یہ حصر اضافی ہے، مش اضافی، یعنی غیر پیغمبر سب سے بہتر، غیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ از بقیہ بشر علی صلوات اللہ علیہ خیر. عرف میں، اور عرف میں بھی بہت زیادہ اضافی استعمال ہوتا ہے اور روایات میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ بله ربیبہ میں تو صریح ہے، قرآن اجماعی هم هست وربائبكم اللاتی فی نه ببینید بله دو چیزیں، عقد ماں سے اگر عقد ہے عقد تو ماں محرم ہو جائے گی، مادر میشه لیکن اما اس کی بیٹیاں محرم نہیں ہوں گی عقد سے، محرم نمیشن اور لہٰذا اگر اس سے قربت نہیں کی اور طلاق دے دی یا مر گئی تو اس کی اولاد حلال رہے گی، یعنی اس سے بھی کر، لیکن جس سے نزدیکی کر لی ان کی اولاد نہیں، یعنی اگر ماں سے شادی کی اور کسی وجہ سے بھی اس سے نزدیکی نہیں کی اور جدا ہو گئے یا طلاق یا موت کسی بھی وجہ سے، پھر اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے اگر نزدیکی نہیں کی ہے۔ لیکن ماں کسی شخص سے اگر شادی کرے، کسی خاتون سے شادی کرے تو اس کی ایک بیٹی ایک ماں اس کی محرم ہو جائے، عقد ہوتے ہی محرم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے محرم ہو جائے گی، لیکن بیٹی صرف دخول سے،
اما دختر نه محرم میشه و نہ عقد اس کا حرام، مگر یہ کہ عقدش حرام عقد کے میشه بعد دخول بھی ہو، با مجرد عقد دخول دلیل خاص کی عقد وجہ تو سے۔ دلیل خاص داره. بله نعم شلون شنو میں نے کئی دفعہ اس کو بیان أنا شیخ أكثر تو من شیخ مرة رضوان ذكرت مصباح میں اس کو الخطيب بیان کیا رضوان الله عليه في كتاب المصباح کہ تشہد يروي اور رواية أن نماز بعد میں التشهد دوسری والسلام شہد يقول بعد وہ الشهادة اشہد کے بنا الثانية لا يقول مرة ثالثة وأشهد وَأَنَّ يقول عَلِيًّا مرة نِعْمَ ثالثة الْوَلِيُّ، وأن عليا نعم یہ روایت الولي يروي فجر رواية مرسلہ مرسلة روایت کی بناء على هذه الرواية تساموں کی وجہ سے وعلى اگر اس قاعدة طرح سے کہے تو کوئی التسامح حرج نہیں ہے۔ الشكل لو يقول ما يخالف وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ، اس وأن طرح کہہ عليا سکتے نعم الولي هالشكل يقول. بله نه نه چرا نه چرا نه کسی که جو قاعده قاعدہ تسامح تسامح ہے قبول دل سنن کو داره قبول قاعده کرتا ہے، اس کے لیے یہی قاعدہ ہے۔ بله بفرمایید بله 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 معرفت متواتی مشکک، متواطیه یا متواتی مشکک یعنی جس کے اندر سب خلاف برابر ہو، مشکک یعنی جس کے اندر الگ الگ ہو مراتب ہو سکتے بعضی مراتبش ممکنه شکی نیست مرتبہ جو غیر ممکن اس کو تو نہیں کہا، فرمودن متواطی هم که نیست مشکک همین علا کل اس کے اندر مشکک مراتب ہے کہ کسی کسی به شخص کی مراتب معرفت هست. زیادہ ہے، اون کسی که معرفت امام را معرفتا کامله جس کی داره معرفت مثل کاملہ علی ہے، بن العابدین علیه السلام که زیارت کردن پدر سید الشہداء حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه کی را معرفت معرفت رکھتا ہے، کامله داشت اس کی اما غیر معرفت معصوم الگ که ہے، میگن امام حسین را کوئی اس معرفت طرح سے کامله معرفت نداشت و رکھتا ہے امام کی، مشکک کوئی دوسری طرح سے۔ متواطی نیست به مقدار خودش بله بله تمام وہ مثل کلمات جو صحیح و مشکک ہیں یعنی جس کے اندر تمام کلمات مشکک مراتب ہیں، اس میں اسی طرح سے ہوتا چی ہے، یعنی اس کے وجود میں آنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری، اینو میخواد بگی یعنی مقدمات وجود معرفت مطالعہ کرے، یعنی درس که پڑھے، درس بخونه مطالعه کنه تو روایات یہاں رو تک کہ ببینه قابلیت یعنی حاصل ہو جائے کہ معرفت ہو جائے، قابلیت داره معرفت پیدا کنه جیسے ہر چیز کے مقدم مثل مقدمات وجود هر چیز دیگه یہ اقل ترین مرتبہ ہے جو آپ بیان بله کر رہے ہیں۔ این اقل مرد درست شاید بله بعید نیست بله شکی نیست عیبی نداره عیبی نداره جناب در معصومہ حضرت کے لیے ہے معصومه علیه السلام جس حد تک اس کے اندر حقیقتا قابلیت ہو داره عالم معرفت کی، حقها قدری که برای انسان قابلیت داره اگر انسان قبل قابلیت زیادہ اگه رکھتا انسان ہو، قابلیت بیشتر داره تقصیر تقصیر کرده نہ در کرے امور اون وقت اور اون نه اپنے حد تک حاصل اسمش کرے تو وہ عالمه عالم کے حکم میں۔ بله اہل بیت کی روایت میں تو روایت اهل بیت حضرت جو اومده غدیر میں کہنا چاہتے حضرت تھے وہی اس کو میخوان لکھنا چاہ رہے چیزایی تھے۔ که تو غدیر گفتن خلاصش رو بنویسن
علامہ امینی رضوان اللہ اما بین غدیر به نظر نتیجه علامه امینی رضوان الله علیه 100 سے 110 110 تا چقدر از ہزاروں لوگ تھے وہاں، قصه غدیر رو صرف 100 نے نقل کیا. اگر لکھ دیتے پہلے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. نقل نکردن، اما اگه نوشته بود نوشته دیگه انکار نمیشد بکنه. شاید یہ وجہ رہی ہو، لیکن جو شاید اما میرے ذہن میں اگر روایات میں اہل بیت کی حضرت وہی لکھنا چاہتے تھے جو غدیر میں. روایات اهل بیت علیهم السلام هست که حضرت می‌خواستن همون فرمایشی که تو غدیر گفتن خلاصش رو بنویسن، چون تو غدیر هم تبری هم گفتن حضرت تولی تنها نبود. بله بله علی کل شاید در حد شاید بله ممکن. تفضلوا. نعم معرفت یعنی امام کو مفترض الطاعہ سمجھنا، ان کی اطاعت کو اور مراتب ہیں، معرفت کے مراتب مختلف ہیں. مراتب المعرفت تختلف. کوئی شیخ صدوق کی طرح ہے، اس کی معرفت الگ ہے. کوئی شیخ انصاری کی طرح صاحب جواہر، شیخ الصدوق مثل جن کی اس جیسے علماء کی معرفت امام کی ایک الگ ہے. باقی جو شیعہ ہیں عام انسان، ان کی معرفت الگ ہے. میں نے ابھی بھائی سے یہی کہا کہ ہر معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کی معرفت کی مراتب الگ الگ ہیں. مراتب مختلف ہے. گیری داره هر دو باشه، زیاده اطلاق داره. جیسے قرآن میں اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جو اچھا حسنات کو انجام دیتا ہے اس کے لیے 10 برابر کا ثواب ہے. تو یہ اس طرح بہت سے ہمارے پاس چیزیں ہیں جس پہ خداوند عالم ثواب کو بڑھا دے گا. شاید بله تو روایات داره خدا بر قرآن میں ہے ظاہری طور پر کہ خدا نیت پر، گناہ کی نیت پہ سزا نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی اچھائی کی نیت کرے تو خدا اس کے لیے لکھ دیتا ہے. دیکھیں ظواہر حجت ہے. دائمون کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن پڑھتا ہے ایک دن نہیں پڑھتا، ہر دن پڑھتا ہے. یحافظون یعنی مستحبات، شرائط جو اس کے قید، ان سب کی رعایت کرتا ہے. ذہن میں حفظ کرنا نہیں، عمل میں ہے. دائمون مطلب جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی کہ ایک دن پڑھے ایسا نہیں. یحافظون وہ نماز جو پڑھتا ہے وہ جامع شرائط ہے، یعنی مستحبات کے اوپر رعایت کے اجزاء کے ساتھ. جامعة الشرائط، جامعة الأجزاء، فاقدة الموانع والقواطع یا نه؟ بله بله. دیکھیے شفاعت شفاع فقہ میں بھی ہے، کسی سے کوئی چیز مقابل کسی کے پاس، کسی بڑے کے پاس جانا چاہے، کوئی حاجت ہے اس کی، تو ایک ایسا شخص جو اس بڑے شخص کے پاس اہمیت رکھتا ہے تو وہ شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے. یعنی وہ جو
हाजतमंद शख्स की बात है उसको पहुंचाता है बड़े तक। तो हमें जो हवाइज हैं खुदावंद आलम से जो हम चाहते हैं, तो हम आइम्मा से कहते हैं कि वो हमारी शिफाअत करें बारगाह इलाही में, यानी हमारी बात को खुदा तक पहुंचाएं ताकि खुदा कबूल कर ले उस मकाम और मर्तबे की वजह से जो खुदा ने मासूम को अता किया है। ये जो कहा जा शिफाअत की एक किस्म है, ये शिफाअत की बहुत सी किस्में हो सकती हैं। देखिए, जो चीज़ अदल के खिलाफ है वो तो सही नहीं है, तो दलाइल उसके उससे मुनसरिफ हैं। अदल के खिलाफ शिफाअत नहीं है। अगर किसी का हक ज़ाया किया है तो जब तक वो हक अपना माफ़ ना कर दे साहिब हक, तब तक कोई उसकी मग़फ़िरत नहीं करे, खुदा उसकी मग़फ़िरत नहीं करे, कोई भी शिफाअत नहीं करेगा उसकी। आखिबत यही नतीजा। ये हजरत के ऊपर वजीफा था कि वो करबला आए, तमाम चीज़ों को हजरत जानते थे, जो कुछ होने कि मैं कत्ल किया जाऊंगा और किस तरह कत्ल किया जाएगा, सब जानते थे हजरत, सब जानते हैं हजरत। वजीफे तकवीनी था, तशरीई नहीं, तकवीनी। जिस तरह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग दिफाई के लिए लोगों को बुलाते, वो भी जानते थे हम कत्ल होंगे। हजरत उनको खबर दे देते थे कि तुम शहीद कर दिए जाओगे। खुद पैगंबर को मालूम, जानते थे कि ये कत्ल कर दिए। ये इस्तिस्ना है, जिहाद में इस्तिस्ना है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।
شكرا. سيد العزيز على راس شكرا.